بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ان دنوں کے اندر سوشل میڈیا پر یوٹیوب اور فیس بک وغیرہ پر ایک خبر جو ہے بہت زیادہ گردش کر رہی ہے۔ وہ خبر یہ ہے کہ سندھ کی ایک عورت ہے کہ جس نے یہاں پاکستان کو چھوڑ کر نیپال اور نیپال سے انڈیا گئی اور وہاں جا کر اس نے ہندو مذہب کو قبول کر لیا ہے۔ اس کے متعلق طرح طرح کی خبریں اور طرح طرح کی باتیں جو ہے وہ میڈیا پر کی جا رہی ہیں۔ بھارت کے میڈیا کے اوپر بھی، پاکستان کے میڈیا کے اوپر بھی مختلف جگہوں پر ایسے تبصرے ہو رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں۔ ہمیں ان سے کوئی غرض نہیں۔ ہم نے سب سے پہلی بات تو یہ کرنی ہے کہ دین اسلام یہ اللہ رب العزت کے نزدیک ایک پسندیدہ مذہب ہے۔ اس جیسا جو دین ہے وہ پوری دنیا کے اندر کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ آسمانی مذاہب میں سب سے افضل اور اعلیٰ جو دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ نمبر 2، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین جا کر تلاش کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو ہرگز قبول نہیں فرمائیں گے۔ نمبر 3 بات یہ ہے کہ جس طرح ایک خبر سننے کے اندر آئی کہ ایک اینکر جو ہے وہ اس سے انٹرویو کر رہا ہے، اور انٹرویو کرنے کے اندر یہ بات پتہ چلی کہ اس نے اس سے نمازوں کا پوچھا، اس کو نمازوں کا پتہ نہیں چلا۔ اس نے پوچھا کہ آپ کو ثنا آتی ہے، اس کو ثنا کا پتہ نہیں چلا۔ انہوں نے کہا مجھے نہیں آتی۔ انہوں نے کہا نمازوں کی رکعتوں کا پتہ ہے، اس کو وہ بھی نہیں پتہ۔ تو نہ سورہ فاتحہ آتی ہے، نہ کوئی چھوٹی سورت آتی ہے۔ تو لہٰذا دین سے اتنی دوری، دل کے اندر دین کی اہمیت ہی نہیں ہے۔ جب دل کے اندر دین کی اہمیت ہی نہیں ہے تو پھر اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ جب دل کے اندر دین کی اہمیت نہ ہوگی تو پھر چاہے وہ دین اسلام میں رہے، چاہے کسی اور مذہب کے اندر رہے۔ اگر دین اسلام کی دل کے اندر کوئی اہمیت ہوتی، ایمان پختہ ہوتا، تو اس صورت کے اندر بندہ مر جاتا ہے لیکن دین اسلام کبھی نہیں چھوڑتا۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کے سامنے سارے حالات موجود ہیں۔ نمبر 4 اور بات یہ ہے کہ وہاں جا کر بھی دین اسلام پہ مختلف قسم کے اشکالات، اور اس دین اسلام پہ پاکستان پہ مختلف قسم کے اعتراضات کہ پاکستان کے اندر جو ہے عورت پہ ظلم کیا جاتا ہے، دین اسلام کے اندر بھی عورت پہ ظلم کیا جاتا ہے۔ یہ بات کان کھول کے سن لینی چاہیے۔ دین اسلام نے جتنی عورت کو عزت اور مقام دیا ہے وہ کسی اور مذہب نے نہیں دیا۔ جس مذہب کے اندر یہ عورت دین اسلام کو چھوڑ کر گئی ہے، اس مذہب کے اندر تو عورت کو ذلیل کیا جاتا ہے کہ اگر کسی عورت کا خاوند فوت ہو جاتا ہے تو اس خاوند کو جلایا جاتا ہے، تو یہ بھی اس کے ساتھ ستی بن کر یہ بھی اس کے ساتھ جلتی ہے۔ یہ اس مذہب کا رجحان ہے، یہ اس مذہب کا عقیدہ ہے۔ گائے کے پیشاب کو پینا یہ جو ہے ایک نجس چیز ہے، ناپاک چیز ہے، اس کو پینا فخر سمجھا جاتا ہے۔ وہ بتوں کی مورتیاں جو کچھ نہیں کر سکتی، نہ دے سکتی ہیں، نہ لے سکتی ہیں، نہ کھا سکتی ہیں، نہ پی سکتی ہیں، نہ نفع دے سکتی ہیں، نہ نقصان دے سکتی ہیں، وہ مورتیاں اللہ معاف فرمائے ان کی پوجا کی جاتی ہے، ان کو اپنا معبود سمجھا جاتا ہے۔ کبھی جناب دین کے نام پر وہاں ہولیاں ہوتی ہیں، رنگ ایک دوسرے کے اوپر پھینکے جاتے ہیں۔ یہ اس مذہب کی حیثیت ہے، یہ اس کے بنیادی عقائد ہیں۔ مختلف معبود کی وہاں معبودان باطلہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ تو دین اسلام جیسا حسن پوری دنیا کے مذاہب کے اندر کہیں بھی نہیں ملتا، اور وہاں جا کر جو ہے دین اسلام کے متعلق اور پاکستان کے متعلق جو ہے اعتراضات شروع کر دیے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب بندہ اللہ کے اس پسندیدہ اور محبوب دین کو چھوڑتا ہے تو ایک وقت آتا ہے وہ ایسا ذلیل ہو کر دنیا کے سامنے آتا ہے کہ اس کی ذلالت کی مثال پوری دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ اس لیے یہ وقتی طور کی باتیں ہوتی ہیں، واللہ عالم اب اس کے پیچھے حقائق کیا ہے، یہ کوئی سازش ہے یا کوئی کھیل ہے یا کیا معاملہ ہے۔ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ سویڈن کے اندر جو واقعہ ہوا مسلمانوں کی مکمل طور پر توجہ اس کی طرف تھی، تو اس توجہ کو ہٹانے کے لیے اس طرح کا معاملہ کوئی پیش ہوا ہو، یا ویسے ہی کوئی غیر ملکی ایجنسیوں کی طرف سے کوئی اس طرح کا واقعہ ہو، یا ہو سکتا ہے کہ خود اس عورت کے اندر بھی اس طرح کی کوئی جراثیم ہو کہ وہ جو ہے نا اس طرح کی حرکت کر لے، پیار محبت کے چکروں کے اندر وہ دین اسلام کو بدنام کرے، ہمارے ملک پاکستان کو بدنام کرے۔ واللہ عالم حقیقت کیا ہے، لیکن صرف اس ویڈیو کے اندر گفتگو کرنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ دین اسلام پر اور ملک پاکستان پر اعتراضات مت کیے جائیں، اور دوسری بات دعوت دینا ہے کہ دوبارہ دین اسلام کو اختیار کریں،
جس مذہب کے اندر گئی ہیں اس مذہب کے اندر کوئی نجات نہیں ہے، کوئی حقانیت نہیں ہے، کوئی سچائی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اس لیے میرے جتنے بھی سننے والے ہیں میں سب کی خدمت میں یہ بات عرض کرتا ہوں، اللہ رب العزت سے ایمان کامل مانگا کرے اور دعا کیا کرے، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا اللہ جب تک تو مجھے زندہ رکھے دین اسلام پر رکھے، اور جب مجھے موت آئے تو مجھے ایمان پر موت عطا فرما، جب میری موت آئے تو مجھے کلمہ طیبہ نصیب فرما۔ یہ دنیا کے اندر ہمارے پاس سب سے قیمتی چیز وہ ایمان ہے، اور ایمان ہی آج کل لوٹا جا رہا ہے، ایمان پہ ہی حملہ کیا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں وہ عورت یہاں سے گئی، 4 بچے اس کے ساتھ ہیں، اب ہوا کیا ہے، وہ ہندو اتنا شاطر، وہ لڑکا اتنا تیز ہے، اس نے اس عورت کو بھی اپنے جال میں پھنسایا اور ان 4 بچوں کو بھی اپنے جال میں پھنسا کر ہندو بنا لیا۔ اب اکیلی وہ عورت ہندو نہیں بنی، بلکہ اس سے آگے جڑے 4 خاندان اور بھی ہندو بن گئے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ رب العزت ان کو اس غلط مذہب سے پھیر کر دین اسلام کی طرف ان کی رہنمائی فرمائے، اللہ رب العزت ہر ایک کی ایمان کی حفاظت فرمائے، ہر کافر کو ایمان کی دولت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔